حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں حکمت اور نصیحت کے حوالے سے آیا ہے۔ اب ایک دانا اور دانشمند انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا۔ اب نبی نہیں تھے لیکن اب کی بصیرت اور نصیحتیں رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے مشل راہ ہے۔ حضرت لقمان کی شخصیت۔ حضرت لقمان حبشی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور بعض روایات کے مطابق اب ایک غلام تھے۔ اب کا پیشہ بڑئی آدرزی تھا۔ اللہ نے اب کو حکمت اور فہم عطا کیا تھا اور اب کا ذکر قرآن کی سورت لقمان میں آیا ہے۔ بیٹے کو نصیحت۔ قرآن پاک میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو دی گئی نصیحتیں بیان کی گئی ہیں جو کہ والدین کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اپنے بیٹے کو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی تلقین کی اور شرک سے بچنے کی ہدایت دی کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اپنے کہا، بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورت لقمان 13۔ دیگر نصیحتیں۔ حضرت لقمان نے اپنی نصیحتوں میں کہا، ایک، نماز قائم کرو، نماز کو زندگی کا حصہ بناؤ اور اسے ہمیشہ پابندی سے ادا کرو۔ دو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، معاشرے کی اصلاح کے لیے نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنے کا فریضہ ادا کرو۔ تین، صبر کرو، زندگی میں آنے والے مصائب اور مشکلات پر صبر اختیار کرو کیونکہ یہ ایک عظیم صفت ہے۔ چار، تواضع اور عاجزی اختیار کرو، زمین پر غرور اور تکبر سے نہ چلو کیونکہ اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ پانچ، آواز کو میٹھا رکھو، اپنی بات چیت میں نرمی اور شائستگی اختیار کرو اور بیجا شور و غل نہ کرو۔ حکمت کا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ سورت لقمان 12۔ حضرت لقمان حکیم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ شکر گزاری صبر اور حکمت